عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا رکھ، اور قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ہمیں اس لائق بنا کہ ہم قبر کے جتنے بھی پرشن ہوں گے سارے پرشن کے جواب بہت ہی جلد دے دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی، تمام علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، ظاہر ہونے کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، جب اس پوری دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، آج جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ برگد کے پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، جب قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکتے ہی چاند ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند ٹوٹ کر ہواؤں میں بکھر جائے گا، آسمان رضا رضا ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو یہ جو کائنات ہے، جو نظام ہے، وہ پورا درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور سنو میری امت کے لوگوں کہ آج تم اپنے گھروں میں اے سی لگاتے ہو، آج تم جب سفر کرتے ہو تو اے سی میں سفر کرتے ہو، آج جب تم بیٹھتے ہو تو درخت کے نیچے بیٹھتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو، آج تم ہوائی سفر کرتے ہو، آج تم ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہو، آج تمہارے پاس گھر ہے، آج تمہارے پاس مکان ہے، آج تمہارے پاس پنکھا ہے، تمہارے پاس ساری سویدھائیں ہیں، آج سورج کتنا دور، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے۔ سنو میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پیڑ نہیں ہوگا، اے سی نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، پیروں میں چپلیں نہیں ہوگی، جسم میں شیروانی نہیں ہوگی، جسم میں قمیض نہیں ہوگی، جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی، مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طلب اٹھتی ہے، پوچھتی ہے یہ اللہ کے نبی، میدان محشر کے وقت مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مردوں کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، عورتوں کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی جب مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ ذرا تصور کیجئے، یہ آج کے اس یگ کے لیے تو یہ کامن بات ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ لڑکیاں ننگی ہو اور اگر مرد دیکھے تو یہ تو ایک فیشن ہو گیا ہے۔ آج کے اس یگ کے حساب سے مت سمجھیے، اس وقت کا سوچئے کہ عورتیں کس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو چھپاتی تھی، کہ ان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا کہ عورت کو مرد دیکھے۔ اور آج کے اس یگ میں یہ ہوا کہ اگر مرد عورت اس لیے بن سور کے آتی ہے، اس لیے میک اپ کرتی ہے، اس لیے کم کپڑے پہنتی ہے تاکہ مرد دیکھے، مرد راغب ہو، اتنے تنگ اور اتنے چھوٹے چھوٹے لباس پہنتی ہے۔ تو اس حدیث کو اس یگ سے جوڑ کر نہیں بلکہ اس سمے سے جوڑ کر دیکھیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی جب عورتوں کو مرد جب دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ سنو، تم یہ کہہ رہی ہو کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے، سنو عائشہ
معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک حامل عورت کا حمل گر جائے گا، اس عورت کو معلوم ہی نہیں چلے گا۔ اتنا خطرناک وقت ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ ایسا ماحول ہوگا کہ لوگ چھپیں گے کہ کہیں مجھ پر میرے بھائی کی نظر نہ پڑ جائے اور میرا بھائی مجھ سے ثواب نہ مانگے۔ اپنا دوست، اپنا جگری دوست اپنے دوست کو دیکھتے ہی چھپ جائے گا، کہیں میری دوست میرے دوست کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے اور میرے دوست مجھ سے نیکی کا طلب نہ کر لے۔ ماں بیٹی سے چھپ جائے گی، بیٹی ماں سے چھپ جائے گی۔ ایسا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، سب اپنی اپنی سوچے گا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہے گا، تو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ زمین کا کیا حال ہوگا؟ آج سورج کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی زمین کا یہ حال ہے، تو ذرا بتائیے کہ میدان محشر میں جب سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ آپ سنیے، اور صرف سننا نہیں ہے، آج کی تقریریں، آج کی مجلسیں اور آج کے جلسے تو تفریح کا ایک مادھیم سے بن گیا ہے کہ آئے مولانا صاحب تقریر کریں گے، تقریر سن لی، مزہ آ گیا، میلے میں گھوم لیے، کچھ سامان لے لیے، چلے گئے۔ اور آج کے اس یگ میں ایک عجیب سا ہم لوگوں پہ ایک مسلط ہو گیا ہے، چترویدی لگانا، کہ کوئی بھی ایسا جلسہ ہو کہ جلسہ میں اگر کوئی چترویدی نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا ہے، لوگ جلسہ ہی بھی نہیں آتے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں، میں پبلک پلیس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنے میڈیا والے ہیں، سنیں کہ جتنے بھی مولانا کے آگے چترویدی لگائے جاتے ہیں، ایک بھی چترویدی کے لائق نہیں ہے، کسی کی ایک لائن شدھ اچارن نہیں ہے۔